شمیلہ صاحبہ آپ کے سارے پوائنٹس بالکل ٹھیک ہیں، آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں، سماجی برائی بھی ہے، سب کچھ ہے. مجھے ایک بات کلیئر کر دیں کہ جو رضاکارانہ تحائف ہیں اور جو جہیز ہے اس میں ڈفرینشیٹ کس طریقے سے ہوگا، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو پلیز بتا دیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دیکھیے اگر آپ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر آپ سے زور زبردستی کی جا رہی ہے یا آپ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو آپ کو پھر اس کی شکایت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ریاست ہر گھر میں گھس کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. اویئرنیس کی ضرورت ہے. جب آپ آواز اٹھائیں گے تو ریاست کی ذمہ داری آتی ہے کہ اس کے اوپر قانون ہو. یہ بات غلط ہے کہ this is an over legislated country. No, this is not right. لیکن شمیلہ صاحبہ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ بل آپ لے کے گئی تھی. جی جی 1976 کا قانون ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے. ہمارے یہاں 1924 میں بنا تھا چائلڈ میرجز بل، جی ہم نے اس کو ریپیل کیا اور 2025 کا بل لے کر آئے ہیں. اگین میں آپ کو کہوں گی کہ اس پہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے، جو کہ بڑی اچھی ہے. میں پھر سے وہ کہوں گی آپ نے بڑی اچھی چیزیں لے کے آئی ہیں اور اس پہ آواز اٹھانا بڑا ضروری ہے. لیکن پھر یہ بھی تو آواز ہے نا کہ اگر یہ بل آپ لے کر آ رہی ہیں تو آپ شادیاں رکوا رہی ہیں. یہ اسمبلی سے آواز اٹھ رہی ہے. دیکھیں نا یہی تو دیکھیں ابھی جو نوشین صاحبہ نے بات کی وہ یہی کہہ رہی ہیں نا کہ جی اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے اور وہ رشتہ لے کر آئے ہیں اور شادی پھر وہ سامان ہے، اگر والدین کمپلین کرتے ہیں شادی رک جائے گی تو رک جائے نا جی شادی. پھر آپ کاروبار کر رہے ہیں، پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سامان دے کے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی تو پھر آپ کاروبار کر رہے ہیں. کاروبار ہو گیا نا. آپ اپنی بیٹی کو اگر آپ اپنی بیٹی کا عزت اور وقار برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ شمیلہ صاحبہ ایک چیز ایک پوائنٹ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی. نوشین صاحبہ آپ بھی اس پہ پلیز کامنٹ کیجئے گا. ہماری سوسائٹی میں اب یہ المیہ ہے کہ والدین سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ نوشین صاحبہ ہم جہیز دیں گے، جتنا بھر کے ٹرک ہوگا، گاڑی، موٹر سائیکل، اے سی، فریج، جتنا چیزیں ہوں گی بچی اتنا خوش رہے گی. نوشین صاحبہ آپ ایگری کرتی ہیں؟ میں عرض کروں آپ کو، دیکھیں اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں نا تو جو عورت کی معاشی ذمہ داری ہے نا وہ مرد کے ذمہ ہے، اس کا نفقہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت بی بی فاطمہ کی شادی کی تھی نا، حضرت علی نے اپنی سوٹ بیچ کے ان کو رقم دی تھی اور اس سے انہوں نے ان کی ضروریات زندگی کی اشیاء خرید لی تھی. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ بیٹی کو پراپرٹی رائٹس سے بھی وہ ڈپرائیو ہے نا، ہمیں بیٹیوں کو ان کی جائیدادوں میں بھی حصہ نہیں دیتے. تو یہ ایک سماج، اس کو ہم جو جہیز ہے نا اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. لیکن مجھے صرف 2-3 چیزیں سمجھا دیں شرمیلا. میں 2 چیزیں، ایک کہ اگر امیر باپ دے رہا ہے تو وہ جو ہے وہ گفٹ دے رہا ہے، اگر غریب باپ دے گا تو وہ ڈاوری کے ذمہ میں آ جائے گا. اس کی کوئی ڈسکریمنیشن میں اس طرح چاہتی ہوں کہ کوئی ڈیفریشینٹ کریں کہ یہاں تو یہ قانون سب کے لیے مساوی ہے، اس کو اسٹیٹ پہ لاگو کر دیں کہ پھر بھائی اگر ہم نے جہیز دینا ہے تو نہیں دینا، کسی نے بھی نہیں دینا. دوسری چیز کہ جس طرح رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزگی قرار دیتے ہیں، آپ پھر ایک کام کریں نا کہ رشوت جو جہیز مانگ رہے ہیں والدین اور جو جہیز پھر دیں وہ پھر دونوں جو ہیں وہ ذمہ دار آنے چاہیے، دونوں کو سزا ملنی چاہیے. لا میں فلاز ہیں، اگر یہ چیزیں آپ نے چینج کرنی ہے تب کے 5000 آپ 1976 کے دیکھتے ہیں تو پھر ایک کوئی بیلنس. اسی لیے آپ کو کہا کہ جو ہماری کاؤنسل ہے اسلامک آئیڈیالوجی کی وہ کوئی بہترین بیسٹ پاسبل ریکمنڈیشنز لے کر آئے. کیونکہ دیکھیں یہ ہم نے کسی ایک سیگمنٹ کو جو ہے وہ اس کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا. جب ہم بات کرتے ہیں بل کی تو وہ پورے پاکستان پہ لاگو ہوگا، تو ہمیں اس سیگمنٹس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے. امیر طبقہ آپ میں اس میں سے جو ایگزامپٹ ہو جائے اور غریبوں کے لیے یہ آ جائے جن کی بیٹیوں کی شادی آگے ناممکن ہے. جی آپ کی اسی بات کا جواب ہم شمیلہ صاحبہ سے لیتے ہیں. شمیلہ صاحبہ جیسا کہ نوشین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ امیر کا گفٹ اور غریب کا جہیز، اس پر بھی آپ پلیز کمنٹ کیجئے. دیکھیے جی میرا خیال ہے کہ میرا بل کسی بھی ممبر نے نہیں پڑھا تھا، پڑھ لیتے تو شاید بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی. پہلی بات تو یہ میں نے آپ سے شروعات میں بات کہی کہ 1976 کے بل میں اور میرے بل میں ایک بہت بڑا واضح ڈفرینس یہ ہے کہ میں کوئی لمٹ نہیں لگا رہی. میں نے جہیز کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا ہے. میں چاہتی تو میں لکھ دیتی کہ جی 5000 تو ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے، 2 تولہ سونا دے دیں یا اس کی ایکویلنٹ دے دیں. آج 2 تولہ سونا جو ہے، 1 تولہ سونا 4,40,000 روپے ہے. آپ مجھے بتائیں 10 لاکھ کا جہیز کیا غریب آدمی دے سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. یا ایک امیر آدمی جو ہے وہ 10 لاکھ کا ہی جہیز دے گا؟ ایک سیٹ نہیں دے گا. امیر آدمی 10 لاکھ کا کروڑوں کا دیتے ہیں. میں جہیز کے اوپر کی لمٹ نہیں لگانا چاہتی، میں جہیز کا کانسیپٹ ختم کرنا چاہتی ہوں. دیر از نو کانسیپٹ جہیز. جہیز ہے زور زبردستی سے. رضاکارانہ طور پہ اگر ایک بڑا انڈسٹریلسٹ اپنی بیٹی کو 4 کنال کا گھر دیتا ہے بالکل دیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں. آپ دیکھیں یہ جو کلاس ڈفرینسز ہیں، جو امیری غریبی ہے، یہ تو میں نے نہیں بنائی نا. جس کی جو صاحب حیثیت ہے وہ دے.
لیکن غریب آدمی تو نہیں دے سکتا نا. بالکل ایسا ہی. غریب آدمی, آپ نے ون ڈش کیوں لگائی ہے پنجاب کے اندر جو قانون لے کر آئے, ون ڈش لگائی ہے نا, آپ کو شاید یہ نہیں لگتا ہو کہ فرق پڑا ہے, لیکن جو غریب طبقہ ہے اس کو بہت فرق پڑا ہے, اس کو بہت ریلیف ملا ہے. یہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. جو ون ڈش والا وہ ہے نا سسٹم ہے, آج سنیں امیر آدمی بھی پابند ہے کہ 2 ڈش رکھے, ہاں وہ جا کے کہیں دور دراز فارم پہ کر لیتے ہیں اور 25 ڈشیں لگا دیتے, لیکن جو غریب آدمی گلی محلے میں شادی کر رہا ہے اس میں پھر اگین شمیلہ صاحبہ وہی بات آگے نا کہ چلیں وہ افورڈ کر رہے ہیں اپنی رضا سے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یہ بھی فرمائے گا کہ اپنی رضا سے دے رہے ہیں ایگزیکٹلی, کیا اب آپ مستقبل میں اس بل کو ترمیم کے ساتھ دوبارہ پیش کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے جی, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں اب بھی کہوں گی, یہ جنگ یہاں ختم نہیں ہوئی ہے, جنگ تو اب شروع ہوئی ہے. اور یہ جو سوچ ہے نا امیری غریبی, غریب اور لمٹ رکھ دیں فلاں رکھ دیں, دیر از نو کانسیپٹ آف جہیز. نوشین صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ جی انہوں نے سوارڈ بیچ کے بیٹی کو اپنی رضا کرانا طور پہ دی. ان کو کسی نے زور زبردستی کر کے نہیں کہا تھا کہ جی یہ بیچیں اور پیسے دیں کریں, انہوں نے اپنی مرضی سے دی, اپنی خوشی سے دی, ان کی مرضی تھی. میری مرضی ہے میں آج یہ ٹیبل بیچ کے اپنی بیٹی کو کیش پکڑا دوں, یہ میری مرضی, اس پہ تو پابندی نہیں, آپ پابندی نہیں لگا سکتے رضا کارانہ طور پہ. ہاں آپ پابندی لگائیں گے اس چیز پہ جب آپ سے زور زبردستی سے یہ لسٹ دی جاتی ہے یا یہ بلایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے جی یہ دیکھیں یہ کمرہ دیکھیں, یہاں پر ٹی وی نہیں ہے, یہاں پر فریج نہیں ہے, پھر کسی رشتہ دار کے ذریعے پریشرائز کیا جاتا ہے جی وہ ٹی وی اور فریج دے دیں ورنہ نکاح نہیں ہوگا. میں اس پہ پابندی لگانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے نوشین صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں پلیز آپ کیجئے گا. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو سوچ ہے انفارچونیٹلی یہ بوسیدہ سوچ ہے نا کہ شادیاں نہیں ہوں گی اور فلاں نہیں ہوں گی اور فلاں, اس سوچ کو میں ڈیفیٹ کرنا چاہتی ہوں. اور آپ نوشین صاحبہ اس سوچ کو بدلنا ہوگا. شمیلہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ شادیاں نہیں ہو سکیں. اتنے لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے, اتنے والدین نے رشتہ داروں نے کانٹیکٹ کیا ہے جو افسردہ ہیں اور جو واقعتاً افسردہ ہیں کہ دیکھیں اگر ہم پارلیمنٹینز بیٹھ کے, ہم تو صاحب حیثیت لوگ ہیں نا, ہم تو اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں جو ہمارا دل چاہے, لیکن ہم اپنے لیے قانون سازی نہیں کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو اس معاشرے میں اس جہیز کی لعنت کے تلے دب چکے ہیں. اگر جہیز دے بھی دے شمیلہ صاحبہ, سوال تو یہ کہ کیا گارنٹی ہے کہ جہیز دینے کے بعد وہ بچیاں اپنے گھروں میں خوش رہیں گی یا نہیں؟ ڈیمانڈ ختم ہی نہیں ہوتی ہے. بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک سے واپس آتے دوبارہ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. ڈاکٹر رخشندہ پروین ہمیں جوائن کریں گی, جینڈر ایکسپرٹ ہیں آپ, لیکن بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. جہیز پر بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر رخشندہ پروین صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. آپ کو خوش آمدید کہیں گے شو میں, اور شامل گفتگو بھی آپ کو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جہیز کے باعث جو ہونے والے گھریلو تنازعات ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, تشدد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر جو بل پیش کیا گیا ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ کی جانب سے, وہ بل بہت اچھا ہے, اس پر بات ہونا بہت ضروری ہے, اس پر بحث ہونا بہت ضروری ہے, اس پہ تجاویز سامنے آنی چاہیے, لیکن اس کو ریجیکٹ کر دینا یہ تو کوئی اس کا جواز نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں 5 نکات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. میں نے کچھ گفتگو جو پہلے ہو چکی ہے وہ بڑے غور سے سنی. سب سے پہلے تو یہ کہ شرمیلہ صاحبہ قابل ستائش ہیں, ان کی جرأت کو سلام. اگر ابھی مایوسی ہو رہی ہے تو یہ ہماری شکست نہیں ہے. عمل درآمد کی کمزوری جو ہے وہ بنیاد بنائی گئی اس کو ریجیکٹ کرنے کی, تو اخلاقی خاموشی کا یہ جواز نہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں جب توقع اور دباؤ ہو وہیں جہیز شروع ہوتا ہے, چونکہ جو ہم جیسے لوگوں کی جو 30 32 35 سالوں پر محیط جد و جہد ہے, خود میری اپنی بھی, اس میں یہی بات کہہ رہے تھے کہ برائیڈل گفٹس کو اور ڈاوری کو الگ کریں. اب بات یہ کہ بل جو ہے وہ انگریزی میں ہے اور یہاں پہ لفظ ریسٹرکشن ہے. اگر آپ انڈیا کو دیکھیں یا بنگلہ دیش کو بھی دیکھیں جو ایک پاکستان کا حصہ بھی تھا, تو اس میں تو پروہیبیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ مذہب پہ بات کرنے سے لوگ گھبراتے بھی ہیں, کتراتے بھی ہیں, اور جہاں پہ عورتوں یا محکوموں کے خلاف اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں پہ اس کی آڑ بھی لے لیتے ہیں. جناب, اسلام میں مہر ہے, ڈاور ہے, ڈاوری نہیں ہے.
जहेज नहीं है, और इस फर्क को मानना, जानना और पहचानना होगा। फिर सकाफत के नाम पे कि ये तो कल्चर है, हमारी बड़ी खूबसूरत रिवायत है, उसके नाम पे तशद्दुद का दिफा नहीं किया जा सकता। और यही मैं खुद एक सर्वाइवर हूँ कि ये डाउरी जो है इसको वायलेंस नहीं समझा जाता और इसको घरेलू तशद्दुद के नीचे दबा दिया जाता है। तो मेरी रिसर्च और एडवोकेसी से बात आई थी कि ये एक बिल्कुल अलग तशद्दुद की किस्म है जो शादी से पहले क्या बच्ची की पैदाइश से ही शुरू हो जाती है, जब उसको एक बोझ तस्वर किया जाता है। ऐसा ही है। अब एक मैंने बात करनी है और वो ये कि देखें, जो कानून होता है ना वो जादू की छड़ी नहीं होता। कानून जो है ना वो रियासत की मैच्योरिटी को, एम्पैथी को जाहिर करता है, वो माशरे को एक वाज़ा पैगाम देता है, वो मुतासरीन को, मजबूरों को, महकूमों को, मजलूमों को आवाज देता है। कानून बनते भी तो इसीलिए डॉक्टर साहिबा, कि कानून बनते भी इसीलिए हैं, लेकिन उसमें वक्त के साथ साथ इम्प्लीमेंट होना बेहद जरूरी है। कोई नहीं कह रहा कि शादी नहीं, आप ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। कह रहा है वो मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स उठा, और वो असेंबली के मेंबर्स हैं। दुख तो यही है ना कि वो असेंबली के मेंबर ही ये बात कर रहे हैं। मैं शर्मिला साहिबा से यही पूछने वाली हूँ। शर्मिला साहिबा, जब ये बिल पेश हुआ था तो यकीनन वहां पर खवातीन भी थी, क्या उनकी तरफ से कोई मुतबादिल तजवीज़ नहीं आई? मिस मैं आपको यही बता रही हूँ, आप लोग तो अभी नौजवान हैं और हम जब नौजवान थे हमने काम शुरू किया और इस उम्र तक पहुँच गए कि लोगों को ये बात ही नहीं समझ में आ रही कि तशद्दुद है क्या। इसको नॉर्मेटिव दर्जा दे दिया गया है और लोग कहते हैं कि ये तो होता ही आया है। हमारे मीडिया ने भी, प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, ऐसे कमर्शियल्स आते हैं जिसमें एक अजीब किस्म की बेहूदगी को नॉर्मलाइज कर दिया गया। कहाँ बाप और बेटी बैठ के जो है ना बेडरूम के फर्नीचर, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। समाजी बुराई को समझना जरूरी है। और अगर हम जहेज के गिर्द ही रहें, और जैसा कि शर्मिला फारूकी साहिबा, हम ये बात भी करना चाह रहे हैं कि वहां पर मेंबर्स मौजूद थे, जैसे कि महक साहिबा ने भी कहा